وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسيع وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على ہمارے پاس قرآن و رتی ہمارے پاس بدلے بارش ہمارے دونوں بازو ہے کرے بدلے بارش ہمارے دونوں بازو ہے کرے ایک طرف مشکل گزا ہے ایک طرف عباس ہے جو بشار میں کیے گلا کہا زیادہ تم پہ یا ایمان کہا زیادہ تم پہ یا ایمان
شب کا رخ موڑ دے اس بیاباں میں ہے کیسا ہے امتحان اس بیاباں میں ہے کیسا ہے امتحان ہم ہیں پیاسے یہاں وہ ہے دریا رواں میرے اصغر کہلاتی ہیں پیاسے ادھر اور پانی ادھر ہر طرف آب ہے چلتے سورج کو پلٹانے والے علی مار گیا بابا تیری زینب کو عباس کا مرنا مار گیا مار گیا بابا تیری زینب کو عباس کا مرنا مار گیا بن بازو کے وہ غازی کا گھوڑے سے گرنا مار گیا بابا تیری زینب کو عباس کا مرنا مار گیا میں شیر کے جیسے بھائی کا پہچان نہیں پائی لاشا میں شیر کے جیسے بھائی کا پہچان نہیں پائی لاشا قاسم کی طرح سے غازی کا ٹکڑوں میں بکھرنا مار گیا نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية
والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات تمام تعریفیں عالمین کے پالنے والے کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد کی زبان. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مقدس کتاب قرآن کریم اور وارثان قرآن محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا. مجالس عزائے امام حسین علیہ السلام، فرش عزا، ذکر عزا، ذکر حسین، علوم قرآن کی نشر و اشاعت اور کردار محمد و آل محمد اور تعلیمات محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے. آج پوری دنیا، پوری انسانیت، پوری بشریت ظلم و بربریت کا شکار ہے، اور ہر مظلوم جہان کی زبان پر ایک ہی ندا، ایک ہی صدا ہے کہ اے آنے والے جلد آ تاکہ ظلم مٹ جائے اور عدل قائم ہو جائے. وہ عدل حقیقی قائم کرنے والی ہستی حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام. تمام مشکلات پریشانیوں کا واحد حل منجی بشریت کی ظہور کی تعجیل میں ہے. خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. لیکن جو 35 سال امام نے گزارے ہیں وہ قید و بند و اسیری کی صورت میں گزارے ہیں. لیکن اسیری، زندان، قید، تقصدہ سے زنجیریں ان کے راہ میں ہدایت کے لیے، ہدایت کے اندر رکاوٹ نہ بن سکی. قید کے اندر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے. صلوات پڑھی بابا. زندان میں قید ہے اور عباسی خلیفہ ہارون رشید نے کچھ لوگوں کو بھیجا، علماء کو، کہ جاؤ اور زندان میں جو قیدی ہے، فضل رسول ہے، اس سے کچھ ایسا علمی مباحثہ کرو جو وہ جواب دینے سے اس میں قاصر ہو، تاکہ اسے کہنے کے موقع مل جائے، کچھ جواز مل جائے. دروازے زندان پہ آ کے بیٹھ گئے. ایک شخص ملنے کے لیے آیا، کہا کہ فضل رسول میں مدینے جا رہا ہوں، آپ قید ہیں، اسیر ہیں، اگر کچھ مدینے سے منگانا ہے تو مجھے حکم کریں. امام نے فرمایا، چلا گیا، خاموش ہے والا. جب وہ نکل گیا تو امام نے کہا کہ وہ شخص مجھ سے کل کا وعدہ لے رہا ہے جسے اپنے کل کا اندازہ نہیں کہ نصیب ہوگی کہ نہیں. یہ جو آئے میں تھے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا لو ہم تو علمی مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ تو غیب کی خبریں دے رہا ہے.
اور وہ آنے والے اس کے وقت کا تعین کر رہا ہے. آیا اس کی بات میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے. اس کے پیچھے پہ چلے, اس کے گھر جا کر بیٹھ گئے. رات کا تھوڑا حصہ گزرا, پھر تھوڑا حصہ گزرا. جب نصف شب گزر گئی تو اس کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئی. جب رونے پیٹنے کی آوازیں آئی تو دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم تو علمی مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن کیا اس کے سامنے ہم کچھ زبان کھول سکتے ہیں جو آنے والے وقت کا تعین کر کے بتا دیتا ہے. صلوات علیہ وسلم. ابھی امام کم سن تھے اور ایک بہت بڑا اس زمانے کا فقیہ عالم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور جو کہلاتا ہے وہ تدوین حدیث کا زرین ترین دور کہلاتا ہے. یعنی اس زمانے میں بہت زیادہ احادیث کا پرچار ہوا, لکھی گئی کتب 400 400 احادیث کی کتابیں اسی زمانے میں مدون ہوئی, تدوین ہوئی. ابھی کتنے سال کے امام؟ چند برس کے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا جو آپ کے قد سے بڑا ہے, اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زمانے کا بہت بڑا فقیر, بہت بڑا عالم امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا ہے. گھر پہ دیکھتا ہے کہ دروازے بچہ بیٹھا ہوا ہے, پیغام دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. آپ نے پیغام دیا, واپس آ کر بیٹھ گئے. جب آپ واپس آ کر بیٹھ گئے تو نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنے لگے تو لوگ دروازہ تو سامنے سے آ جا رہے تھے. جب انہوں نے نماز کی پڑھ ختم کر لی تو آگے بڑھ کہتے بچے آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ آپ کے سامنے آ جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں تھوڑا سا یہ فاصلہ آ رہا ہے. تو غور سے دیکھا اور کہا کہ لوگوں کا آنا جانا کیا میرے اور میرے رب کے درمیان میں کوئی فاصلہ پیدا کر سکتا ہے, جبکہ وہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نحنو الیہ انا اقرب الیہ من حبل الورید, میں اپنے بندوں کے شہر سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. جو شہر سے زیادہ قریب ہوئے اس کے سامنے آنا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. صلوات علیہ وسلم. ہے کہ 40 کے لیے لوگ رواں دواں ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں. پانی مانگ کر نہیں خرید کر پینا پڑتا ہے, کھانا خرید کر کھانا پڑتا ہے. لیکن سلام ہو اے محسن اسلام, اے وارث انبیاء حسین, آپ کی عظمت پر کہ تیرا زائر جب جاتا ہے تو نہ کھانا خریدتا ہے نہ پانی خریدتا ہے. ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے, سبھی نے لگی ہوتی, کہتے کہ آ زائر حسین کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آ جا, کچھ دیر کے لیے ہمیں خدمت کا موقع دے دے. موقع لگے ہوئے ہوتے ہیں, خیمے لگے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کے لیے خطاب موجود ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر عزتداروں جو مشی نجف سے, بصرہ سے, کوفہ سے شروع ہوتی ہے, آج دنیا اسی مشی کی تاثیر کر رہی ہے. افریقہ ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, انڈیا ہو, ہر جگہ 40 کے اوپر اب لوگ جلوس کا انتظار نہیں کرتے, بس اپنے گھروں سے سر پا برہنے نکل پڑتے کہ بولا حسین کا 40 ہے. کس کا 40 ہے؟ اس کا 40 جس کی بہنیں اپنے بھائی کا چینو بنانے کے لیے کس حالت میں آئی ہیں. زندان شام میں عزادار و قافلہ مقید ہے نا. امام سجاد علیہ السلام شام کو یاد کر کے روئے ہیں. منہال کوفی نے جب پوچھا کہ مولا کب تک روئیے گا, آگے منہال یہ بتا کہ یعقوب کی اتنے فرزند ہے کہ مولا 12, کیونکہ ایک فرزند آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا نا. علم امامت نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے اتنا روئے کہ آنکھوں کی پیرا چلی گئی. اور میرے سامنے 18 نوجوانے بنی ہاشم کے جنازے پہلے اٹھ گئے. پلٹ کے کہتا ہے مینال کو, مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. جیسے ہی مینال نے کہا شہادت آپ کی میراث ہے, مولا کہ تو نے میرے دیگر کو چھلنی کر دیا. مینال سچ کہتا ہے شہادت ہماری میراث ہے. اتنا بتا دے کیا ماں پہنا پھوپھیوں کا بازاروں میں سربراہ بلائے جانا. یہ بھی
ہماری میراث ہے. آپ اس جب وطن میں کسی نے کیا کلام مجھے کہاں پہ زیادہ تلق تم پہ یا امام. مولا نے 3 بار کہا شام شام شام. سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص ارے بیووں کا نام لے کے اردو شاہ ہوتے تھے. بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. حضرت وہ شام کا منظر امام نہ بلا سکے. جب بھی پوچھا امام نے شام کا نام لیا. 2 مصیبتیں امام نہ بلا سکا شام کی. ایک ماں بہنوں کا سر برائے نہ کھلایا جانا بھوکیوں کا, اور دوسرا زندان شام میں حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ بہن سکینہ کا زندان شام کو قضا کر جانا. جب شام کے بچے آ کر پوچھتے امام سجاد سے کہ وہ بچی جو روزانہ کرے زندان پر اپنے نکلے ہوئے گھر کی داستان سناتی تھی, آج وہ بچی نظر نہیں آ رہی. کیا بیمار ہے, ناراض ہو گئی ہے یا سو رہی ہے؟ میرا بیمار ہوں تو آپ کو سلاسل کو تھام کے کھڑا ہوتا ہے. کہا کہ شام کے بچوں نہ وہ بیمار ہے نہ سو رہی ہے نہ مریض ہے, اب وہ تم سے ملنے نہیں آئے گی. کہا کہ خیر تو ہے. کہا کہ وہ میری پیاری بہن سکینہ تھی جو آج زندان شام میں قضا کر گئی میرے بابا کی شان. صلی اللہ علیہ
جوڑے تو آئے تینوں کفن نصیب نہیں ہویا اے غربت دے سائے میرے باغ سکین حاضر کوئی کدی بین نوخند جب آئے آمن تو سارے مل کے